السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں آپ لوگوں سے بہت دنوں کے بعد روبرو ہو رہی ہوں۔ کافی دنوں سے میں بزی تھی، اپنی صحت کو لے کے تھروٹ کی پرابلم کنٹینیوس چل رہی ہے میرے ساتھ۔ بہرحال میں آج کا موضوع آپ کے سامنے اپنا رکھ رہی ہوں کہ علی ویر کس طرح سے حمیرہ اور علی ویر کی جنگ جو ہے وہ ایک نمائش بن چکی ہے۔ لگ رہا ہے کہ ہم ایک ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر باہری ملکوں میں کیا پڑ رہا ہے شاید اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے۔ کس طرح سے گھروں کی عزت کو یہ لوگ باہر لے آئے ہیں، کس طرح عورت جو ہے وہ ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی ہے، اس سے کہتی تم گھر کا کام کرو، میں تم اپنا کھانا الگ بناؤ، تم اب گھر کا کام کرو، تم جو ہو کام چور ہو۔ جتنی بھی بد زبانی حمیرہ کر سکتی تھی اور سامان پیک کر کے گھر سے نکلنا، یہ گاؤں کی زندگی دکھا رہے ہیں۔ یہ پنڈ کی جہاں پہ معصومیت، سمپل سٹی لائف کا ایک پارٹ ہوتی ہے، وہ گاؤں کی زندگی اس قدر گندی دکھا رہے ہیں جو انسان تبصرات میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایک گاؤں کے لوگ اس قدر بولڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اکیلے جینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر سے اپنا جھولے، اپنے کپڑے، اپنے پیسے، اپنے بینک کے پیپر لے کے نکل پڑتی ہیں، اور شوہر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سوچ سمجھ کے جا رہی ہو، پھر واپس میں لینے نہیں آؤں گا۔ بہرحال اس میں دونوں ہی اپنا کردار نبھا رہے ہیں، علی اپنا کردار نبھا رہے ہیں، اور ہم لوگ نہیں جانتے کہ زندگی کی اصلیت کیا ہے ان کے۔ کچھ دنوں پہلے ان کے بہت خاص دوست جو تھے، جو ان کے ہر وقت پہ ساتھ رہے ہیں، جب علی ویر کے والدین سے علی ویر کی نہیں بنتی تھی تو یہ عظمیٰ شاہد 1 سال ہو رہا ہے قریب، یہ ان کے ہر یوٹیوب پہ ولاگ میں دکھتے تھے۔ ان کے بنا ان کا یوٹیوب انکمپلیٹ رہتا تھا، اور عظمیٰ جو تھی ایک طرح سے حمیرہ کے گھر کا کام تو چھوڑ دیجئے، وہ ان کے کپڑے سلائی سے لے کر، ان کی دکان کی شاپنگ سے لے کر، ان کی والدین میکے تک ان کے ساتھ جاتی تھی اور ہر طرح سے کوآپریٹ کرتے رہے۔ لیکن پھر ماں باپ سے جب والدین سے دوستی ہو گئی تو شاید علی ویر کو ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں کی، کیونکہ مکان بھی اب ان کے تیار ہو چکے تھے، اب ان کو کسی لیبر کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہم ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج لوگ جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں، کیا آپ یہ سب دیکھنا پسند کر رہے ہیں؟ کیا آپ جو لاہور اور اپنے ملک کی جو یہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کریکٹر، کیا اس کو آپ ماننے کو تیار ہیں کہ آپ ہمارا ملک اتنا گر چکا ہے، ہماری عورتیں جو ہیں اتنی آزاد ہو چکی ہیں، اتنی بد زبان ہو چکی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں پیسے کے لیے اور ڈالرز کے لیے؟ بہرحال ہم لوگ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ جو ہیں ان کے خلاف کبھی نہیں رہے، ہم لوگ ان کے ایک طرح سے ان کے مینٹر رہیں، جو ان کو صحیح اور غلط کی تعلیم دے رہے تھے۔ جہاں یہ بہکتے تھے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ایک سپاہی کی طرح سے۔ جب یہ اپنے بھائی سے انہوں نے ایک اپنا ارم اپی کو ایک اپنا سپاہی رکھا کہ میرے بھائی کو گالی دیجیے، جسے کہتے ہیں شوٹر، تو ارم شوٹر کو جب رکھا انہوں نے، جو دھما دھم دلاور کو 3 بیویاں، دودھ کی بوتل اور کپڑے، موٹا انسان، بڈھا انسان، کیسے شادی کیا، اور ان کی وائف کو انارکلی، کیا کیا الفاظ ان کے تھرو علی بولے گئے۔ بہرحال ہم لوگ تب اس وقت سچائی کے ساتھ کھڑے رہے ایز اے ویورس۔ بہرحال اسی طرح سے ہم لوگ آج بھی کھڑے ہیں، جہاں پہ یہ غلط ہوں گے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ کوئی بھی گاؤں کا پنڈ کا لوگ ہو، یا پاکستان کا ہو، کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، ہم لوگ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت لے رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی میں معذرت لوں گی۔ اگر آپ کو میرا یوٹیوب اور میرے ولاگ میں کوئی بھی کمی نظر آئے تو آپ بہرحال ایز اے فیملی مجھے ضرور آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آج اجازت دیں، اور میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ مجھے سبسکرائب کریں، مجھے دیکھیں، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، جو آپ کے ساتھ ہی آپ کے اپنے وطن سے دور باہر ملک میں آ کے بیٹھی ہوں، لیکن جب آپ سب کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں اپنے وطن میں ہوں، اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں، یہی میری فیملی ہے۔ بہرحال اب میں آپ سے اجازت لوں گی۔ اللہ حافظ۔